اپنی کمیونٹی کے ایک فرینڈ کے گھر میں. یہاں پر ہم نے 2 دن پہلے ان سے بات کی تھی اور ان سے اجازت لی تھی کہ ماؤں کا عالمی دن آ رہا ہے, ہم آپ کے گھر اکٹھے ہوں گے تو آپ اپنی گلی کی چند ماؤں کو اس میں شامل کیجئے گا. ہمارے کہنے پہ ہم بہت شکر گزار ہیں اپنی اس فرینڈ کے کہ انہوں نے اپنے گھر میں یہ اہتمام کیا ہے اور ہمارے کہنے پر ماؤں کو اکٹھا کیا ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ورلڈ میں ماؤں کا عالمی دن مئی کے دوسرے ہفتے میں منایا جاتا ہے. آج مئی کا دوسرا ہفتہ ہے, مئی کے دوسرے اتوار کو یہ دن منایا جاتا ہے اور آج مئی کا دوسرا اتوار ہے, عالمی دن ماؤں کا منایا جا رہا ہے. ہمارا محکمہ بہبود آبادی ماؤں کے لیے بہت کام کر رہا ہے. ہمارا فوکس ماں اور بچے کی صحت پر ہوتا ہے. ہم ماں اور بچے کی صحت کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ہم یہاں پر بھی مختلف ماؤں سے آج ملے ہیں, ان سے مختلف سوالات کریں گے اور اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں, آپ زیادہ اچھی ماں ہیں یا آپ کی ماں زیادہ اچھی ماں تھی؟ جی السلام علیکم. ہاں جی, میں تو یہی کہوں گی کہ میری ماں بہت اچھی تھی. میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلوں, لیکن پھر بھی میں خود ذمہ دار ہوں کہ میں بہت ہی کمیاں ہیں جو میری ماں کو ہماری ماں نے ہمیں پراپر ٹائم دیتی تھی. ہماری ماں کھانا بناتی تھی. اب ہم بچوں کو کہتے برگر لے آؤ, شوارما لے آؤ, خود فون پہ بیٹھی ہوں, یہ کر رہی ہوں, وہ کر رہی ہوں. لیکن میری ماں اچھی تھی اور میں جو اللہ کرے میں بھی ویسی بن جاؤں. جی بہت شکریہ. اچھا, میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارا محکمہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کام کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا محکمہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور اس کو ایسے کرتے رہنا چاہیے یا آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گی؟ جی, میں یہی کہ بہت اچھا آپ کا محکمہ کام کر رہا ہے. ہم جیسے عورتوں کو جن کو نہیں پتہ بچوں میں گیپ کا, وہ آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کم از کم 3 سال کا گیپ ہو. ہمیں یہ فیملی پلاننگ کے طریقے بتاتے ہیں. تو ہم جیسی کافی ہماری جو عورتیں ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے, آپ کے محکمے سے ہم بہت خوش ہیں کہ اب وہ جو ہے نا ہم جیسیوں کو آپ جیسی باجیاں بتا دیتی ہیں, تو ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں بھی پتہ چل گیا تھوڑا. اچھا بیٹا, یہ مجھے بتائیں کہ آج ماؤں کا عالمی دن ہے, آپ نے اپنی امی کو وش کیا؟ جی کیا, رات کے 12 بجے ہی کیا. اچھا, رات کے 12 بجے کیا, ورنہ امی نے ناراض ہو جانا تھا. ہاں جی. اوہو, اس کا مطلب ہے ادھر بھی امی سخت ہے. نہیں ٹھیک ہے. اچھا, امی کیسی تربیت کر رہی ہیں؟ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جو ہمارا حق تھا وہ ہمیں مل رہا ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں اس سے زیادہ اچھا ماں کو ہونا چاہیے تھا؟ نہیں الحمدللہ بہت اچھی تربیت کر رہی ہیں, اور جو چیز جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے, وہ پہلے سے ہی ہمیں پرووائڈ کر دیتی ہیں اور بہت اچھی تربیت کر رہی ہیں الحمدللہ. یعنی کہ اماں سونے کا نوالا دے رہی ہیں, عیش کرو جو چاہیے یہ. جی الحمدللہ ایسے ہی ہے. تو جی, ہمارے درمیان بڑی ینگ مدر موجود ہیں, ہم نے کہا ان سے بھی پوچھیں. سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے الحمدللہ 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. اچھا, ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی امی زیادہ اچھی امی تھیں یا آپ اپنے بچوں کی زیادہ اچھی امی ہیں؟ میری مدر بھی بہت اچھی مما ہے, اور میں بھی بہت اچھی ہوں, اور میری ساس بھی بہت اچھی مدر ہے. ویری گڈ جی. یہ دیکھیں, ہم نے ساس کا پوچھا نہیں, لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ میری ساس بھی بہت اچھی امی ہے. اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ بہت اچھی ہوں گی, جو ایک بہو ان کی غیر موجودگی میں یہ کہہ رہی ہے کہ میری ساس بھی بہت اچھی امی ہے. تو یہ بتائیں کہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے مجھے کچھ تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ ہمارا محکمہ بہبود آبادی, جیسا کہ میں نے آتے تعارف بھی کروایا, ہم بھی ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کام کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, یا آپ کیا سمجھتی ہیں پہلی ماؤں نے زیادہ صحت کا خیال رکھا بچوں کی, یا آپ جیسی اب کی مائیں؟ پہلی ماں نے زیادہ رکھا ہے, کیونکہ اب کی ماں ہر چیز کی ٹینشن لے لیتی ہیں, جو بچے کو پہلے ہی بہت بیماریاں لگوا دیتی ہیں. اچھا بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ ذرا اونچی بولیں. جنت. اچھا جنت, آپ نے مجھے سچی سے ایک بات بتانی ہے. ماما کیسی لگتی ہیں؟ اچھی. اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو اپنی نانو زیادہ اچھی لگتی ہیں یا ماما زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ ڈرنا نہیں ہے کہ ماما پاس بیٹھی ہوئی ہیں, جو سچی بات ہے وہ بتا دینی ہے کہ زیادہ اچھی نانو ہے یا زیادہ اچھی ماما ہے. نانو زیادہ اچھی ہیں. جی یہ دیکھ لیں جی, اس کی نانو زیادہ اچھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نانو کھانے کا زیادہ خیال رکھتی ہوں گی. ایسا ہی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ماما سے پٹائی ہوتی ہے, اور نانو کے گھر تو کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تو وہ پھر مارتی نہیں اور ماما سے پٹائی ہو جاتی ہے. یہ بھی بات ہے.
جی یہ بھی بات ہے. اور بھائی کی بھی پٹائی ہوتی ہے؟ بھائی کی نہیں ہوتی. اچھا چلیں جی، اب میں نے آپ کو یہیں پہ پکڑ لیا. بچی کہہ رہی ہے کہ میری پٹائی ہوتی ہے، بھائی کی نہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ایک ہمارے طبقے میں ایک وہ چیز آ رہی ہے کہ بیٹیوں کی نسبت بیٹوں سے زیادہ اچھا سلوک، کیا ایسا ہے؟ نہیں، بھائی تو ایک چھوٹا ہے اور اس کو ڈاکٹر نے رونے سے منع کیا، اس کے بھی آئی سائٹ کا ہی بہت مسئلہ ہے. اچھا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو بھائی ابھی چھوٹا ہے اس سے، اور ڈاکٹر نے منع کیا تو آپ اس لیے لحاظ کر لیتی ہیں. ویسے آپ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. جی جی بالکل بالکل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اس کی صحت کے حوالے سے، کہ اپنی اولاد کی اچھی صحت کر سکے؟ بڑا اچھا ہونا چاہیے ماں کو اپنی بچوں کے لیے. ان کی صحت کا خیال رکھیں گے تو بچے صحیح رہیں گے نا. جب ہم نے نہیں دیکھنا بچے کیسے صحیح رہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. جب آپ نہیں دیکھیں گی تو بچے کیسے وہ صحیح رہیں گے؟ تو جو آپ نے اپنی بچی کی شادی کی ہے، کیا اس کے بھی بچے ہیں؟ جی 3 بچے ہیں اس کے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی بچی یہ کہتی ہے کہ میری ماں زیادہ اچھی ہے، یعنی بچوں کی نانو، یا وہ خود اپنے بچوں کی اچھی ماں ہے؟ نہیں، وہ بھی اچھی ماں ہے، تو میری بیٹی بھی اچھی ہے میرے ساتھ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اس سے پہلے پتہ تھا کہ آج ماؤں کا دن منا رہے ہیں، یا آپ کو یہاں آ کے پتہ چلا ہے؟ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا، آپ ہی نے میسج دیا تھا کہ ماں کا مدر ڈے تو آپ نے آنا ہے، یہاں پہ آ کے پتہ چلا. یعنی اس سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آج ماؤں کا عالمی دن ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم گاؤں کے رہنے والے تھے، یہاں پہ ابھی شہر میں آئے تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے اس چیز کا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ماں کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور ماں کا بہت خیال رکھنا چاہیے؟ جی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہماری اچھی پرورش کی، پیار اچھا دیا ہے، تو ہمیں خود ماں اچھی لگتی ہے، تو سب کی ماں اللہ سلامت رکھے. لیکن یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ ماں کتنی عزیز ہے. ہماری دعا ہے کہ آگے اس سے بھی زیادہ مائیں عزیز ہی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی بچوں کی صحت کے لیے کچھ کرتی ہیں، خاص خیال کرتی ہیں کہ میری بچی ہے، کل کو اس نے اگلے گھر جانا ہے، اگلی نسل سنوارنی ہے، تو میں اس کی صحت کا خیال رکھوں؟ جی ماشاءاللہ، خود سے تو جتنا بھی ہو سکتا ہے بس کرتے ہیں، آگے اللہ کی مرضی جیسے بھی ہو سکیں. لیکن یہ ہے کہ ہم خود پڑھے لکھے نہیں، ہماری کوشش ہے کہ پڑھ لکھ جائیں، اچھا مستقبل ان کا بن جائے. جہاں بھی بیٹی بھی جائے دعائیں دے، اور بیٹا بھی جو جیسے نصیب بنے اچھے بنے. آج ماؤں کا عالمی دن ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ایک ماں کو اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کیسے کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک اچھی ماں ایک اچھی بیٹی کیسے بنا سکتی ہے؟ بالکل، ایک اچھی ماں ہی اچھی بیٹی بنا سکتی ہے. ماں کو پہلے خود پڑھی لکھی ہو، اپنی بیٹی کو بھی اس کی تعلیم دے. اور سب سے ضروری کہ ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی تربیت ہمیں بتائی ہے اپنی اولاد کی کرنی، جیسے انہوں نے اپنی اولاد کی ہمیں. ہم کچھ بھی نہ کریں، اسی پہ چلتے جائیں، وہی کافی ہے ہمارے لیے. اس طرح ہم اپنی بیٹی کو دین کا بھی بتائیں، دنیا کا بھی بتائیں، انہیں اسلام کے طریقے بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیسے انہوں نے آگے جا کے ایک نسل کو چلانا ہے. اور وہ خود اس قابل ہوں گی صحت کے طور پہ بھی، اخلاقیات کے طور پہ بھی، کہ پورا گھر ایک عورت چلاتی ہے. وہ خود عورت ہر چیز پہ توجہ دیتی ہے، اپنی صحت پہ توجہ نہیں دیتی. ایک ماں، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عورت کو اپنی صحت پہ سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے، اور بچی کی صحت پہ بھی، کیونکہ اس نے اگلی نسل چلانی ہے. ماں خود صحیح ہوگی تو پورا گھر ٹھیک ہوگا. سب سے، اور عورت اپنے پہ توجہ نہیں دیتی، یہ ایک حقیقت ہے. اس کو ہوتا ہے کہ گھر کا یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، میں رہ بھی جاؤں گی تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی صحت کا اپنا خیال رکھے، خود کو ٹھیک رکھے، پھر اپنی بچوں کی بھی ایسی پرورش کرے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ بولے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ ہے، اور تربیت اس کی کیسی ہوئی ہے. اس کو دین بھی، سب سے پہلے اس کو دین بھی سکھائے، پھر دنیا بھی سکھائے، اور یہ بتائے کہ تم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے اور کس طرح گھر چلانا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، آپ خود بھی ایک ماں ہیں، تو آپ کی بھی یقیناً ماں تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اب وہ حیات نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، ایک تو یہ کہ کیا یہ دن منانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی فیلنگز شیئر کریں اپنی ماں کے بارے میں، اور آپ خود ماں ہیں. ہاں جی بالکل، الحمدللہ میں خود ایک ماں ہوں، اور میں تو یہ چاہوں گی کہ یہ دن ہمیں تقریباً ماہ میں 2-4 دفعہ تو لازمی ہی منانا نہیں، بلکہ اس کو بیٹھ کے اس کے بارے میں اپنی بچیوں کو ہر چیز بتانی چاہیے. جیسے ہماری ماؤں نے ہمارے لیے سیکریفائسز کیے ہوئے ہیں،
کہ ٹائم ٹیبل ایک انہوں نے اپنے گھروں کا سیٹ کیا ہوتا تھا کہ صبح کا بریک فاسٹ اتنے بجے ہو جانا ہے، لنچ اتنے بجے ہو جانا ہے، کھانا رات کا کھا لینا ہے، ٹائم سے سو جانا ہے، 8 بجے کے بعد کسی نے ٹی وی نہیں آن کرنا، یہ وہ سارا کچھ۔ آج کل کے بچے کیا، مائیں بھی اتنی یوز ٹو ہو چکی ہیں موبائل کی کہ جب تک ہم کوئی موبائل کو 3-4 گھنٹے دے نہیں دیتے ہمارا دن ہی نہیں گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ٹائم ہماری مائیں ہمیں دیتی تھیں، ہم بطور خود ماں وہ ٹائم موبائل کو دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جنریشن اور مدر گیپ آ رہا ہے کہ ہماری مائیں ہمارے ساتھ اتنا کو اٹیچ ہوتی تھی، اتنا اٹیچ ہوتی تھیں کہ انہیں ہماری ہر چیز، ہر اچھی بری عادت، ہر اچھی بری بات کا پتہ ہوتا تھا، جو کہ وہ خود ہی ہمیں دیکھ کے ہی جج کر لیتی تھیں۔ اور آج کل ہم نے خود ہی اپنے بچوں کو اتنی زیادہ سہولیات دے دی ہوئی ہیں، انہیں موبائل دے دیے ہیں، انہیں یہ ساری چیزیں خود ہی پرووائڈ کر دی ہیں، اور خود ہی ہم شکوے گلے کرنے رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ بچے ہم سے دور ہو رہے ہیں، جبکہ یہ سارا گیپ جو ہے ہم نے خود ہی، ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی ماحول یا اس طرح کا کوئی ادارہ یا اس طرح کا کوئی بھی پلیٹ فارم ملا ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی بیٹھ کے ساری مائیں پہلے اپنی کریکشن کریں، پہلے اپنے کردار کو بہترین مثال بنائیں، اور پھر ہی وہ کہتے ہیں نا جو بوئیں وہی کاٹا جاتا ہے۔ ہماری ماؤں نے جو ہمارے لیے کیا ہے وہ ہم سوچتے ہیں، آج جب اپنے اور اپنی ماؤں کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہماری مائیں کتنی 24 آور، ہم کہتے تھے وہ کیسے 8 بجے سو جاتی ہے، وہ آج ہم کہتے ہیں کیسے 8 بجے نیند آ جاتی ہے۔ ہماری مائیں صبح 4 بجے اٹھتی تھیں، ٹھیک ہے، 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک نان سٹاپ انہوں نے ہمیں سارا ٹائم دینا ہے، کھانا خود بنانا ہے، خود لے کے سبزی آنی ہے، کاٹنی ہے، کپڑے دھونے ہیں، بچوں کو ہر چیز خود کرنی ہے، ایون کہ قرآن پاک کی تعلیم بھی خود پڑھانی ہے، محلے کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ آج ہم نے ایک ایک سبجیکٹ کے بچوں کو ٹیوٹر لگوائے ہوئے ہیں، وہ علیحدہ کمروں میں بچوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت آج کل کے باہر کے اساتذہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ سوچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ہم نے ایسے اپنے بچوں کو خود سے دور کر لیا ہے، جبکہ ہماری مائیں خود اسکول سے آ کے ہمارے بیگ چیک کرتی تھیں، ہمارے لیے وہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اب ہم نے انہیں سپارہ بھی پڑھانا ہے یا پڑھانے بھیجنا ہے، اور جہاں بھیجنا ہے وہ ہماری مائیں ہوتی تھیں، وہ بھی کہ لڑکی۔ جی ویورز، آپ نے دیکھا کہ آج ہم ایک گھر میں موجود تھے، یہاں پر ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے ہماری ماؤں سے گفتگو ہوئی ہے، ہم نے ان سے مختلف سوالات کیے، انہوں نے ان کے جوابات دیے۔ کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے آف دا ریکارڈ تو ہم سے بات کیا، لیکن وہ کیمرے میں آنا نہیں چاہتی تھیں یا وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ہم سے علیحدہ میں بات کی ہے۔ باقی آپ لوگوں نے سب کی رائے بھی سنی ہے۔ ہم ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھ، جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور جن کی مائیں حیات ہیں ان کے دعاؤں کے ہاتھ ہمارے لیے اٹھائے رکھ اور ان کو صحت اور تندرستی دے، اور ہمیں بھی اتنی اچھی ماں بنا کہ ہم اپنے بچوں کی، ہم اپنے آنے والے نسل کی اچھی تربیت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔